آج ہم RCDP آفس آئے ہیں تو اندر چلتے ہیں، چل کے انفارمیشن لیتے ہیں کہ ہم ان سے کیا انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاک فائنانس اور میں ہوں زہیب وقاص۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاک فائنانس کا مقصد آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا ہے، تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کی ایک ایسے بندے سے ملاقات کروا رہا ہوں جس کا انٹروڈکشن اور تعارف آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری یوٹیوب فیملی کا ایک حصہ ہیں۔ جو میرا چینل ہے وہ ایک فیملی ہے، تو انہوں نے چینل کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ملنا چاہا، لیکن جب یہ مجھے ملے ہیں تو مجھے اس پہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ میرا ٹائم ضائع نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس ٹائم کو اپنے کو کیش کیا ہے۔ کیش مطلب اگر آپ نے کسی بندے کا نے آپ کو ٹائم دیا اور آپ کو خوشی ہوئی ہے تو وہ ٹائم آپ کا کیش ہی ہوا ہے۔ تو میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں اور پھر ان سے ہم ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں تو کیسے ہیں اور کیوں ہیں۔ تو یہ ناصر عباس صاحب ہیں اور یہ ایک NGO کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، اور NGO میں انہوں نے کیا کیا اپنے پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، کیا کیا آسانیاں بانٹ رہے ہیں، تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ تو جی ناصر صاحب، آپ نے میرے ویورز کو اپنا مکمل انٹروڈکشن کروانا ہے اور ساتھ میں جو بھی آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اس دور میں جہاں لوگ اپنے لیے کام کرنے کو بھی ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے قریبی کے لیے، آپ پورے لوگوں کے لیے، اپنے سٹی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دے آپ پورے پاکستان کے لیے بھی کریں۔ تو کیا آپ اپنا تعارف کروائیں اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا سیٹ اپ ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم، میرا نام ناصر عباس ہے اور میں ڈسٹرکٹ خانیوال میں پچھلے 10 سال سے ایک آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں۔ تو ہماری آرگنائزیشن کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانا، کیونکہ اکثر ہم نے جس طرح دیکھا ہے کہ NGOز لوگوں کو بانٹ رہی ہوتی ہیں، دے رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی اگر ہیلپ بھی کریں لیکن اس طریقے سے کریں کہ انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنائیں۔ تو جس طرح کہ جو بھٹوں پہ محنت مزدوری کرنے والے بچے ہیں ان کے لیے فری ایجوکیشن ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچیاں جو پڑھ نہیں سکیں، دہاڑی کرنے والی بچیاں ہیں، محنت مزدوری کرنے والی، گھروں میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، ان کے لیے سکلز ایجوکیشن ہے جس میں سلائی کڑھائی، ایمبرائڈری، اس طرح کے ڈیفرنٹ کورسز ہیں۔ وہ سیکھنے کے بعد بچیاں اپنے گھروں پہ بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ وہ اپنا روزگار کما رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پڑھے لکھے نوجوان یوتھ ہے ہماری، ان کے لیے ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے، کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں کمپیوٹر کی بہت زیادہ مانگ ہے، ویلیو ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ تو اس یوتھ کو ہم ڈیفرنٹ کورسز کروا کے معاشرے کا کارآمد فرد بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہماری سوسائٹی کمیونٹی کو آ رہا ہے کہ معاشرے ٹھیک ہے کسی بچی نے ہنر سیکھ لیا، اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اگر وہ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں فنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو میڈیوکر طبقہ ہے، جو لوور کلاس کے لوگ ہیں، ان کے پاس فنانشلی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور پراپر انفارمیشنز بھی نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے فنانسنگ کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں سے ہم نے لوننگ کرنی ہے، تو اس طرح کی کسی کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی انفارمیشنز نہیں تھی۔ تو کچھ عرصہ پہلے میں نے زہیب بھائی کا چینل پاک فائنانس چینل میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، تو میں نے ان کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی اور تمام ویڈیوز میں بہت زیادہ انفارمیشن ملی مجھے۔ اس میں بہت سارے جو لوننگ پلانز ہیں وہ زہیب بھائی نے بتائے ہیں لوگوں کو کہ کس کس بینک سے کون کون سا لون آپ لے سکتے ہیں، بزنس لون کون سا لے سکتے ہیں، ایون کہ گاڑی کے لیے اگر کوئی لون چاہیے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ تو ان کا وہ چینل دیکھنے کے بعد مطلب میرے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ہم اس طرح لوگوں کی ہیلپ کروا سکتے ہیں۔ تو پھر زہیب بھائی سے میرا رابطہ ہوا، آج ہم زہیب بھائی کے آفس میں بیٹھے ہیں، تو ان سے انفارمیشن لے رہے ہیں اور کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہی میں ان کے پاس آج آیا ہوں۔ تو میں بلکہ زہیب بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے، تو اس میں آپ کس کس طرح کے لون دے رہے ہیں اور آپ کی یہ جو لوننگ اسکیم ہے ان کے تھرو ہم کس طرح لوگوں کو انہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے ہنر سکھانے کے بعد اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے فنانس کی ضرورت ہے۔ تو زہیب بھائی نے اپنے چینل پہ جتنی بھی انفارمیشنز دی ہیں وہ ساری اتھینٹک اور ساری بڑی مزے کی ان کی انفارمیشنز ہوتی ہیں۔
تو جو لوگ اسپیشلی جو خواتین ہیں, بچیاں جو بینکوں میں جا کے نہیں انفارمیشن لے سکتی, یا ایون کہ ہماری یوتھ ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے لوننگ کہاں سے کروانی ہے, کیسے کروانی ہے, تو وہ میں آپ سب کو بھی بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ زہیب بھائی کا جو چینل پاک فنانس ہے آپ اسے وزٹ کریں, ان کی ویڈیوز دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کی جتنی بھی انفارمیشنز آئیں وہ آپ تک پہنچے اور آپ کو ان کا فائدہ ہو. تو جی زہیب بھائی آپ اپنے سر بتائیے گا کہ آپ کا جو سوری آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. تو ویورز دیکھیں, بہت سارے لوگ کمنٹس میں مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ 30,000 لون سے ہمارا کیا ہوگا, یہ 40,000 لون سے ہمارا کیا ہوگا. تو دیکھیں یہ جو سلائی کا کام سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ناصر صاحب, اور ڈیجیٹل ایجوکیشن دے رہے ہیں, یہ اگر آپ سیکھ کے لون لیں گے, آپ کسی پرپز کے لیے لون لیں گے تو 10,000 لون سے بھی لوگ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو 30, 40, 50, 60,000 لون بعض ادارے دے رہے ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں جی اس سے میں کیسے کام سٹارٹ کروں گا, تو آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب رہی بات کہ میرے ادارے کی کون کون سی پروڈکٹ ہیں یا باقی بینکس کی کون کون سی پروڈکٹ ہیں, اس پہ اگر میں ابھی اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرنے لگ جاؤں تو میرے خیال میں کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. آپ میرے چینل پہ باقاعدہ میں نے وہاں پہ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں مختلف انٹرسٹ فری لون کی, بینکس کی علیحدہ علیحدہ, آپ جس بینک سے لون لینا چاہتے ہیں اس لون بینک کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ میری پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہیں, آپ وہاں سے انہیں دیکھ سکتے ہیں. آج میں اپنا کوئی چیز نہیں بتانے والا ناصر بھائی کو, آج میں نے ان سے ہی پوچھنا ہے. اور یہ ماشاءاللہ بٹھے پہ مزدور بچوں کو, جو مزدور ہیں ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, کمپیوٹر کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں, سلائی اسکول وغیرہ بنایا ہوا ہے. اور ایک چیز انہوں نے بتائی, انہوں نے گرلس کے لیے ہاسٹل بنایا ہے کہ جو فیمیل دیکھیں کام کرنے والے کے لیے 100 رستے ہیں اور بہانہ کرنے والوں کے پاس 100 بہانے ہیں. تو یہ ایک میسج ہے, جو فیمیلز تھیں گاؤں میں دیہات میں رہتی تھیں ان کے لیے پرابلم تھا ڈیلی بیس پہ سٹی میں آنا, یہاں پہ ایجوکیٹ ہونا, تو ان کے لیے یہ ان کا بہت اچھا قدم ہے کہ انہوں نے ہاسٹل بنایا ہے, وہاں پہ فیمیلز رہ رہی ہیں اور بہت ہی کم میرے خیال میں یہ پیمنٹ ان سے چارج کر رہے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں صرف ایک ان سے کویسچن کروں گا ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے, یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ میرے اس کیوں کا جواب دے دیں. اس کا زہیبی جو جواب آنسر وہ یہ ہے کہ میرے ویورز کی طرف دیکھ کے آپ جی آج کا جس طرح کا زمانہ جا رہا ہے نفسا نفسی کا, ہر بندہ میں کے لیے, لیکن جب ہم دوسروں کے لیے جب آسانیاں بانٹتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ریٹرن میں وہ اپنے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایکچولی جب میں فیلڈ ورک میں ہوتا تھا, جب گاؤں ایریا وزٹ کرتا تھا, ایجوکیشن کی کمپین کرتا تھا, تو وہاں پہ بچیوں کے جو مسئلے مسائل سننے میں آئے تھے وہ یہ آئے تھے جی کہ سر ہم پڑھنا چاہتے ہیں آگے, لیکن کیونکہ شہر میں کوئی رہائش کا کوئی ایسا وہ ہے نہیں ہے سلسلہ کار, تو اس لیے ہم ڈیلی ٹرانسپورٹ نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ سوچ کے ہم نے یہ سٹارٹ کیا. تو الحمدللہ وہ بچیاں گاؤں سے آ کے یہاں پہ رہ کے یہاں پہ وہ اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کر رہی ہیں, اور جو جوبینس ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے, وہ آ کے یہاں پہ انہیں تمام فیسلٹیز بھی دی گئی ہیں, کھانے پینے کی, رہائش کی, گھر والی تمام سہولیات ہیں, سیفٹی سیکیورٹی کا انتظام ہے. تو اس میں جو ہے وہ رہ کے وہ کر رہی ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کا ایک شرعی نقطہ نظر سے یا اخلاقی یا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ جب کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ سروسز میکسیمم پروفٹ منیمم. جب آپ یہ کرتے ہیں دوسروں کے لیے جب آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو وہ تھوڑے میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے, اور اسی میں آپ کا وہ مینیج ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا ناصر بھائی. اب آپ نے مجھے چھوٹا سا جواب دینا ہے. جی دیکھیں اب ہماری 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, ہر بندہ یہ نہیں کر رہا. کوئی ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے. جی دیکھیں ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں, یہی ہاسٹل کا آپ ایک اچھا بزنس رن کر سکتے تھے. آپ نے ڈیجیٹل لیب بنائی ہے, آپ اس کو ایز اے بزنس چلاتے تو آپ اس سے اچھا پروفٹ کما سکتے تھے. آپ نے ایک سلائی اسکول بنایا فلاحی, اگر آپ کو ایز اے بزنس لیتے تو اس سے اچھا بزنس کما سکتے تھے. جی بالکل. تو کیا سوچ کے مطلب آپ نے جب اس کو رن کیا, رن کرنے سے پہلے کوئی بیک گراؤنڈ تھا, کسی واقعے نے آپ کو مجبور کیا یہ کرنے پہ, یا کیا آپ نے سوچ کے اس کو سٹارٹ کیا؟ زہیب بھائی میں کیونکہ خود ایک بیکورڈ ایریا سے میں بلونگ کرتا ہوں, جب ہم شہر میں پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو لوگ ہیں غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, کوئی انہیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی انہیں کوئی انگلی پکڑ کے لے کے چلنے والا نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی پراپر ڈیولپ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیاز ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر کچھ کرنے جاتے ہیں
تو وہ ٹھیک سے کر نہیں پاتے کیونکہ اس کی انہیں اویئرنیس نہیں ہوتی, کوئی سکلز نہیں ہوتی, کوئی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کا پرپز یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے ہمارے پاس جن بچیوں نے کورسز کیے ہیں انہیں ہم نے ایک مشین بھی لے کے دی, جس کی وجہ سے وہ بچے اپنے گھروں پہ بیٹھ کے وہ کما رہے ہیں. وہ مشین آپ نے فری لے کے دی؟ جی, وہ مشینیں ہم نے اپنی طرف سے لے کے دی تھی بچیوں کو. جی تو یعنی بچیوں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, فری انہیں سکھایا اور انہیں فری میں ہم نے مشینز دی تاکہ وہ گھروں پہ, اور وہ کر بھی رہی ہیں. جو بچیاں دہاڑی مزدوری کرتے تھے وہ سلائی چلا کے وہ اپنے گھر کو وہ مینیج کرا رہی ہیں. جی تو ناظرین, یہ ایک دیکھیں تو میں ان کو ایک لقب دوں گا, چھوٹے جو ہے وہ عبدالستار عیدی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تو یہ کام کر رہے ہیں آپ کی فلاح کے لیے. ایک میسیج ہے خانیوال کے گرد و نواح میں جو بھی میری بہنیں بے روزگار بیٹھی ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے لیے, تو ان کے لیے یہ موقع ہے, وہ آئیں یہاں پہ, وہ سیکھیں اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سپورٹ بنیں. دوسرا میں یہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی میرے دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہمیں ناصر بھائی کی سپورٹ کرنی چاہیے. وہ فنانشل ہو, وہ ان کو ہم ان کا مورال ہائی کرنے کے لیے موٹیویشنل ہو, یا وہ ٹیکنیکل ہو, کوئی بھی ہم اگر سپورٹ ان کی کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ ضرور کرنی چاہیے. تو نمبر میں ان کا آپ کی ویڈیو کے ابھی نیچے میں یہ دیکھیں نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو. بلکہ میں کہوں گا کہ آپ ضرور کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, اور میں اب جو نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں ان کا سلائی سینٹر اور کمپیوٹر لیب وغیرہ ان کو میں جا کے دیکھوں. موسٹ ویلکم جی, موسٹ ویلکم. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.